بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، اسلام میں صدقہ کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کو حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ ادا کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے رسالۃ الحقوق میں صدقہ کے حق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ صدقہ کا کیا حق ہے انسان پر؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَحَقُّ الصَّدَقَةِ أَن تَعْلَمَ أَنَّهَا ذُخْرُكَ عِنْدَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کا حق یہ ہے کہ یہ بات تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ جو تم ادا کر رہے ہو یہ تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں خزانہ ہے۔ وَوَدِيعَتُكَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا، اور یہ وہ امانت ہے جو تم دے رہے ہو، یہ وہ تمہاری امانت ہے کہ جس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں، روایات کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جب انسان صدقہ ادا کرتا ہے تو صدقہ مستحق کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے آتا ہے۔ تو گویا کہ جو صدقہ دینے والا ہے وہ مباشرتاً اللہ کو صدقہ دے رہا ہے۔ اس قسم کی تعبیر استعمال ہوئی ہے روایات میں، جو اس کے لیے پھر گواہی کی ضرورت نہیں ہے اس عمل کے لیے۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ بِمَا اسْتَوْدَعْتَهُ سِرًّا أَوْثَقَ بِمَا اسْتَوْدَعْتَهُ عَلَانِيَةً، تو جب گواہی کی ضرورت نہیں ہے صدقہ کے لیے تو اگر آپ نے چھپ کر صدقہ دیا ہے تو اس کے اوپر پھر کسی قسم کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیادہ معتمد ہے، وہ زیادہ موثق ہے، وہ زیادہ بااعتماد ہے، کیونکہ مباشرتاً آپ نے اللہ کو صدقہ دیا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَتَعْلَمُ أَنَّهَا تَدْفَعُ الْبَلَايَا، اور یہ بات بھی جان لو کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو بھگا دیتا ہے۔ وَالْأَسْقَامَ عَنْكَ فی الدنیا، دنیا کی جتنا بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وَتَدْفَعُ عَنْكَ النَّارَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جو جہنم کی آگ ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے صدقہ کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَمْ تَمْتَنْ بِهَا عَلَىٰ أَحَدٍ لِأَنَّهَا لَكَ، اور پھر فرمایا امام علیہ السلام نے، یہ صدقہ کا حق ہے کہ صدقہ کے ذریعے سے تم نے کسی پر کوئی منت نہیں لگائی ہے، کیونکہ یہ تو تمہارے لیے ہے، تم نے اپنا فائدہ کیا ہے۔ اور اس انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اگر آپ مزید پڑھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے پلے لسٹ موجود ہے شیعہ پوائنٹ پر، قرآنک ایگزامپلز کے نام سے، اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے خوبصورت مثالیں موجود ہیں قرآن مجید میں کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کے ایک دانے کی مثال گندم کے یا کسی ایک ایسے خوشے کی مثال ہے کہ ہر ایک دانے سے جو ہے وہ 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ موجود ہوتا ہے، اور اس قسم کی خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔